کلپ نمبر 1664۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ منافقون کی آیت نمبر 8 سے 9 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یقولون لئن رجعنا إلى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ، وہ کہتے ہیں قسم ہے اگر ہم مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں یعنی منافق کہتے ہیں اگر ہم اس غزوے سے فارغ ہونے کے بعد مدینے کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کو عزت والا کہا اور مسلمانوں کو ذلت والا۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے، مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔ اگر وہ یہ بات جانتے تو ایسا کبھی نہ کہتے۔ منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چند ہی روز بعد عبداللہ بن ابی منافق اپنے نفاق کی حالت پر مر گیا۔ عبداللہ بن ابی منافق کے بیٹے کا عشق رسول۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا اور یہ بڑے پکے مسلمان اور سچے عاشق رسول تھے۔ جنگ سے واپسی کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار کھینچ کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے اس وقت تک مدینے میں داخل ہونے نہیں دوں گا جب تک تو اس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذلیل ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کیونکہ یہ ہمیشہ سے باپ کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنے والے تھے، مگر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزت و محبت دل میں نہ رہی۔ آخر اس نے مجبور ہو کر اقرار کیا کہ واللہ میں ذلیل ہوں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عزیز ہیں۔ اس کے بعد مدینے میں داخل ہو سکا۔ آیت وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ سے معلوم ہونے والے مسائل۔ اس آیت سے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، ہر مومن عزت والا ہے، کسی مسلم قوم کو ذلیل جاننا یا اسے کمین کہنا حرام ہے۔ نمبر 2، مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیے پیسے سے نہیں۔ نمبر 3، مومن کی عزت دائمی ہے، فانی نہیں، اسی لیے مومن کی لاش اور قبر کی بھی عزت کی جاتی ہے۔ نمبر 4، جو مومن کو ذلیل سمجھے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذلیل ہے۔ غریب مسکین مومن عزت والا ہے جبکہ مالدار کافر بدتر ہے۔ نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات۔ منافقوں کا بیان ختم ہوا، اب یہاں نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات کے بیان پر مشتمل 3 احادیث سماعت کیجیے۔ چنانچہ نفاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں نفاق کے زبان سے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار، یہ بھی خالص کفر ہے، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے نیچے کا طبقہ ہے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ اقدس میں کچھ لوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا۔ نیز نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وسیع علم سے ایک ایک کو پہچانا اور فرما دیا کہ یہ منافق ہے۔ اب اس زمانے میں کسی خاص شخص کی نسبت قطع یعنی یقین کے ساتھ منافق نہیں کہا جا سکتا کہ ہمارے سامنے جو دعویٰ اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ہی سمجھیں گے جب تک اس سے وہ قول یا فعل جو منافی ایمان ہے نہ صادر ہو۔ البتہ نفاق کی ایک شاخ اس زمانے میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعویٰ اسلام کے ساتھ ضروریات دین کا انکار بھی ہے۔ اور عملی نفاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کرے جو مسلمانوں کے شایان شان نہ ہو بلکہ منافقین کے کرتوت ہوں۔ یہاں ان میں سے 2 احادیث سماعت کیجیے۔ بخاری شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس میں 4 عیوب ہوں وہ خالص منافق ہے، اور جس میں ان 4 میں سے ایک عیب ہو تو اس میں منافقت کا عیب ہوگا جب تک کہ اسے چھوڑ نہ دے۔ نمبر 1، جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ نمبر 2، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ نمبر 3، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔ نمبر 4، جب لڑائی کرے تو گالیاں بکے۔ حدیث نمبر 2، حضرت عبد الرحمن بن حرملہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق عشاء اور صبح کی نماز میں حاضر ہونا ہے۔ منافقین ان دونوں نمازوں میں حاضر ہونے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق سے اور منافقوں جیسے کام کرنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اس سے پہلی آیت میں منافقوں کے احوال بیان کیے گئے، اور اب یہاں سے ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، منافقوں کی طرح تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہو کر دین کو فراموش کر دے گا، مال کی محبت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کرے گا، اور اولاد کی خوشی کے لیے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے فانی دنیا کے پیچھے آخرت کے گھر کی باقی رہنے والی نعمتوں کی پرواہ نہ کی۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک حدیث پاک سماعت کیجیے۔ چنانچہ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کچھ مال کا سوال کیا اور بہت التجا کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے حکیم، تمہارا اتنی کثرت سے سوال کرنا کیا ہے؟ اے حکیم، بے شک یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کے ہاتھوں کا میل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دینے والے کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، اور دینے والے کا ہاتھ اس کے ہاتھ کے اوپر ہوتا ہے، جسے دیا گیا، اور جسے دیا گیا اس کا ہاتھ سب سے نیچے